اس کا آدھا چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے چھپا ہوا تھا اور وہ ان کے مشورے کے مطابق ایک دم سے گنگا بن گیا تھا۔ میں اس چوتھے ماسٹر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ماسٹر دانیال نے خوش ہو کر کہا، ماسٹر سائمن، تم نے بر وقت ایک بہت ہی عمدہ مشورہ دیا ہے۔ اب ہمیں اس طرح پروگرام بنانا چاہیے کہ فرہاد خیال خوانی کے ذریعے بھی ہمارے کسی پروگرام کو نہ سمجھ سکے۔ ایسی صورت میں ماسٹر جوشے سے یہ پوچھوں گا، کیا وہ کل کی فلائٹ سے فرہاد کے ملک جا رہے ہیں یا اپنا پروگرام منسوخ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پروگرام کا علم فرہاد کو ہو چکا ہوگا۔ ماسٹر جوشے نے مستحکم لہجے میں کہا، اگر اسے پروگرام کا علم ہوتا ہے تو ہونے دو، میں ضرور جاؤں گا۔ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو میں دیکھوں گا کہ وہ اس علم کے سمندر میں کتنا ڈوبا ہوا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے نہیں ٹکرائے گا۔ اگر ٹکرانا ہوتا تو وہ اب تک کھل کر سامنے آ جاتا۔ وہ مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے، اس سے اس کی خیال خوانی کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ سب اطمینان رکھیں، وہاں پہنچتے ہی جب بھی اس کا پتہ چلا تو میں اسے اپنے علم کی مٹھی میں بری طرح جکڑ لوں گا، پھر وہ تلملاتا رہ جائے گا، لیکن میری شیطانی صلاحیتوں سے نجات نہیں حاصل کر سکے گا۔ ماسٹر سائمن نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اچھی بات ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے طور پر کریں، ہم اس سلسلے میں مزید بحث نہیں کریں گے۔ ہمارے چوتھے ماسٹر کو اپنے طور پر جو کچھ کرنا ہوگا وہ کرے گا، اور وہ جو کرے گا اس کا ہم تین ماسٹروں کو بھی علم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تینوں فرہاد کی خیال خوانی کی زد میں آ چکے ہیں۔ اسی لیے ہم سب چوتھے ماسٹر کے پروگراموں سے باخبر رہا کریں گے۔ بس آج کی میٹنگ برخاست ہوتی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میری نیند بھی اڑ گئی اور ہوش بھی اڑ گئے۔ اب وہ ایسی پلاننگ کر چکے تھے کہ میں سوچ کے ذریعے بھی ان کی منصوبہ بندیوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ صرف ماسٹر جوشے کے متعلق اتنا علم تھا کہ وہ کل کی فلائٹ سے کسی بھی وقت یہاں پہنچ رہا ہے۔ وہ چوتھا نادیدہ ماسٹر کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے مکمل طور سے اندھیرے میں رکھنے کے لیے انہوں نے بہت اچھی تدابیر سوچ لی تھی۔ میں بہت دیر تک اپنے طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ چوتھا ماسٹر میرے خلاف کسی قسم کے اقدامات کرے گا۔ وہ کون ہے، کیسی صلاحیتوں کا مالک ہے؟ چوتھا ماسٹر بنا ہوا ہے۔ اس نے اپنی شخصیت کو بالکل ہی چھپا لیا تھا اور کسی وقت بھی اندھیرے کے تیر کی طرح کہیں سے بھی سنسناتا ہوا آ سکتا تھا۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھے یاد آیا کہ ماسٹر جوشے نے یہاں پہنچنے کے لیے 2 سیٹیں ریزرو کرائی تھی۔ وہ دوسری سیٹ کس کے لیے ہے؟ کیا اسی چوتھے ماسٹر کے لیے؟ یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دوسری سیٹ چوتھے ماسٹر ہی کے لیے ہو۔ بہرحال مجھے کل تک ایک خطرناک شیطان کا انتظار کرنا تھا، دوسرا خطرناک شیطان جو ماسٹر جوشے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ چوتھا ماسٹر تھا، مجھے اس کا بھی انتظار کرنا تھا، اسی طرح کرنا تھا جس طرح ہر انسان موت کا انتظار کرتا ہے۔ کار تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ سعید احمد کی نظریں ونڈ اسکرین کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں، مگر میں جاگ رہا تھا۔ ایسے وقت مرزا غالب کا ایک شہر یاد آ گیا ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ واقعہ موت کے لیے ایک دن مقرر ہوتا ہے، پھر اس فکر میں جاگتے رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک کر سونے کا ارادہ کر لیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایت دینے لگا کہ اس وقت تک میں گہری نیند سوتا رہوں جب تک کوئی مجھے آواز دے کر نہ اٹھائے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد میں آہستہ آہستہ نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ نیند بھی کیا چیز ہے! سکون سے گہری نیند آئے تو آدھی موت واقع ہو جاتی ہے، ساری دنیا کی فکر سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ نیند کے وقفے تک کوئی ہمارا دشمن نہیں ہوتا،
इतनी सी देर के लिए सारी दुनिया दोस्त बन जाती है, हमें इत्मीनान से सोने का मौका देती है, मगर ये भी हकीकत है कि अपने ही दोस्त नींद के दुश्मन बन जाते हैं। मेरे दोस्त सईद अहमद ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। मैंने आंखें खोल कर देखा तो कुछ देर तक कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, किस दुनिया में हूँ। फिर जहन से धुंध साफ होने लगी, नींद का खुमार उतर गया। तब मैंने महसूस किया कि मैं इसी तरह कार की पिछली सीट पर लेटा हुआ हूँ। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। सईद अहमद ने कहा, तुम तो घोड़े बेचकर सोने का मुहावरा साबित कर रहे हो। यहाँ मरी पहुंचकर मैंने तुम्हें नींद से बेदार करना चाहा, मगर नींद की हालत में देखकर मुझे तुम पर बड़ा प्यार आया। मैंने सोचा, पता नहीं कितनी रातों से तुम भागते फिर रहे हो, कभी मुजरिमों के आगे, कभी उनके पीछे। पता नहीं कभी तुम्हें इतने इत्मीनान और सुकून से सोने का मौका भी मिला है या नहीं। मैंने सोचा, जिस हालत में तुम पड़े हो, अगरचे ये आरामदेह नहीं है, फिर भी तुम सुकून से हो। तुम्हारी नींद में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कार को लॉक करके अपने कमरे में चला गया। कई बार मैं यहाँ आकर कार की खिड़की से झांक कर तुम्हें देखता रहा कि शायद तुम बेदार हो गए हो, मगर तुमने तो जैसे न उठने की कसम खा रखी थी। ये देखो, शाम के 4 बज रहे हैं। मजबूर होकर मुझे उठाना पड़ा। मैंने अंगड़ाई लेकर बदन को तोड़ते मरोड़ते हुए कहा, ये आपने अच्छा किया कि मुझे इतनी देर तक सोने का मौका दिया। यहाँ काफ़ी सर्दी है, अगर मुझे गुस्ल करने के लिए गर्म पानी मिल जाए तो रही सही, थकन भी दूर हो जाएगी। आओ कमरे में चलो, तुम्हारे लिए हर चीज़ का इंतज़ाम है। गुस्ल भी करो, गर्मा गर्म खाना भी खाओगे और काफ़ी भी पियोगे, तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। कमन। मैं उनके साथ कार से उतरकर बाहर आ गया। इनकी कार एक छोटे से कॉटेज के सामने खड़ी हुई थी। सईद अहमद ने बताया कि ये कॉटेज समर के वालिद बरकत अली साहब की मलकियत है। मैं उनके साथ कॉटेज के अंदर गया तो सबसे पहले एक अधेड़ उम्र की औरत से सामना हुआ। सईद अहमद ने उससे तारुफ कराया, फरहाद, ये समर की वालदा साहिबा है। मैं पहले ही तुम्हारे सामने इनकी काफ़ी तारीफें कर चुका हूँ। ये सुनकर सईद अहमद इन मोहतरमा की पहले भी तारीफ कर चुके हैं। वो खुशी से खिल गई। इन्होंने कहा, फरहाद, सईद अहमद ने तुम्हारा गैबाना तारुफ कराया है। फिर मैंने कार की खिड़की से झांक कर तुम्हें देखा है। चलो, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। अच्छी कंपनी रहेगी, तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। इसकी उम्र 45 बरस से किसी तरह कम न होगी, मगर वो हम उम्र सैलियों की तरह बड़ी बेतकल्फी से और बड़ी लिगावट से मुझे कंपनी देने की बात कर रही थी। इसके चेहरे पर चीखता हुआ मेकअप, ऐसे लग रहा था जैसे शिकस्ता दीवारों पर रंगो रोगन चढ़ाकर इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई हो। मैंने भी एक नफ्सियाती कमजोरी को देखते हुए कहा, ये सईद साहब, आपके शोहर को अंकल कहते हैं। इस रिश्ते से मैं आपको आंटी कैसे कहूँ? आप तो इतनी कम उम्र लगती हैं कि किसी तरफ से आंटी जैसी उम्र की खातून नजर ही नहीं आती। मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो मेरी बात सुनकर खुशी से खिलखिलाकर हंसने लगी और कहने लगी, मुझे भी ये आंटी वंटी का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें तो दोस्तों की तरह वक्त गुजारना चाहिए। मेरा नाम फेरोज़ा है, तो मुझे बेतकल्फी से फिरोज़ा कहकर मुखातिब कर सकते हो। सच कहती हूँ, मुझे तकल्लुफ़ बिल्कुल पसंद नहीं। सईद अहमद फिरोज़ा को नागवारी से देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, आंटी, मैं तो बचपन से ही आपको आंटी कहता हूँ, इसलिए मुझे अफसोस है। मैं आपको फिरोज़ा नहीं कहूँगा। बहरहाल ये बात की बातें हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि फरहाद बहुत थका हुआ है। आप ज़रा इजाज़त दें तो ये गुस्ल वगैरह से फारिग हो जाए, फिर हम बातें करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिरोज़ा ने चहकते हुए कहा। फरहाद, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी, जल्दी आ जाना, फिर हम तफरीह का प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने बड़ी लगावट से कहा।
آپ کی شخصیت بڑی پرکشش ہے، پہلی ہی ملاقات میں جی چاہتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر نہ جاؤں، مگر غسل کرنا ضروری ہے، بس یہ کیا اور یہ آیا۔ میں سعید احمد کے ساتھ ان کے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا۔ سعید احمد نے اس کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، فرحاد کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم تو انٹی سے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے وہ تمہاری گرل فرینڈ ہو۔ خیریت تو ہے، ارادہ کیا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارادہ نیک ہے، میں ان سے دوستی نہیں کروں گا، تو پھر کس طرح سمر کے کام آؤں گا؟ تمہاری محبوبہ کی خاطر مجھے ایک بوڑھی عورت سے عشق کرنا ہوگا۔ میری بات پر وہ بے اختیار کہکا لگانے لگے۔ میں نے ان سے کہا، آپ ہنستے ہی رہیں گے یا اپنی ان سے بھی ملاقات کرائیں گے؟ وہ محترمہ کہاں ہیں جو آپ کا دل اپنے سینے میں لیے بیٹھی ہیں؟ کون؟ سمر؟ ہاں وہی۔ آپ انجان کیوں بنتے ہیں؟ میں سمر کو ہی پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے ذرا قریب آ کر رازداری سے کہا، میں اس گھر میں یعنی انٹی کی موجودگی میں سمر سے ذرا دور رہتا ہوں۔ انٹی جانتی ہیں کہ میں انٹیلیجنس کا ایک افیسر ہوں۔ اگر وہ مجھے سمر سے بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھ لیں گی اور انہیں کچھ سازش کرنی بھی ہوئی تو ایک انٹیلیجنس والے کے سامنے نہیں کریں گی۔ اس لیے میں بھی انٹی کا اعتماد حاصل کرتا ہوں تاکہ ان کی چال بازیوں سے باخبر رہوں۔ یہ سب کچھ تمہارے آنے سے پہلے تھا۔ میں احتیاط کے طور پر سمر سے دور رہتا تھا۔ اب تم آگے ہو، انٹی سے تمہارا عشق جلد ہی رنگ لائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگے، پھر غسل خانے کی طرف اشارہ کیا اور بولے، غسل خانے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تولیہ، صابن، گرم پانی سب کچھ مل جائے گا۔ 15 منٹ کے بعد میں آ جاؤں گا، اوکے؟ اوکے۔ میں ان کی طرف سے پلٹ کر غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ ایک بہت ہی حسین لڑکی غسل خانے میں موجود تھی۔ وہ گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کو ملا کر اس قابل بنا رہی تھی کہ میں غسل کر سکوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹے کا آنچل رکھ لیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا، بھائی جان آداب عرض۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کس رشتے سے مجھے بھائی جان کہہ رہی ہیں؟ وہ نظریں جھکا کر زیر لب مسکراتی ہوئی بولی، میرا نام سمر ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو تم سمر ہو، مگر ایک شرط پر تم مجھے بھائی جان کہہ سکتی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر پوچھا، کیسی شرط؟ یہی کہ اگر تم مجھے بھائی جان کہو گی تو میں تمہیں بھابھی جان کہوں گا۔ یک بیک وہ فوراً ہی پلٹ کر باتھ روم کے دوسرے دروازے سے باہر چلی گئی۔ وہ 2 کمروں کا مشترکہ باتھ روم تھا۔ باتھ روم کا دوسرا دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازے کو بند کر لیا، یعنی وہ مجھ سے چھپ گئی۔ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ آئینی پردوں میں رہ کر بھی کوئی مجھ سے نہیں چھپ سکتا۔ میں دماغ کی اسکرین پر اسے شرماتے اور لجھاتے دیکھ رہا تھا۔ بھابھی جان کا لفظ اسے بہت دور تک لے گیا۔ وہ خود کو سعید احمد کی دلہن کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کی شرم و حیا سے لطف اٹھاتا رہا، پھر گنگناتے ہوئے اپنا لباس اتار کر غسل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد غسل سے فارغ ہو کر اور سعید احمد کا ایک کرتا اور پاجامہ پہن کر جب میں باتھ روم سے باہر آیا تو کمرے میں سعید احمد میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹیبل پر کھانے کی پلیٹیں سجی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، چلو آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، پہلے پیٹ پوجا کر لو، پھر کام کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں نے فیروزہ آنٹی کے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا کھانے میں فیروزہ کو شریک نہیں کرو گے؟ سعید احمد نے بیزار ہو کر کہا، یار کیوں بور کرتے ہو؟ وہ محترمہ یہاں آئیں گی تو ہم کھانے کے دوران بھی کوئی کام کی بات نہ کر سکیں گے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، آپ بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ محترمہ موجود ہوں گی تب بھی ہم باتیں کر لیا کریں گے۔ سعید احمد اچھل کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ میں بھول جاتا ہوں
کہ تم دشمنوں کے درمیان رہ کر بھی مجھ سے باتیں کر سکتے ہو۔ میں ابھی آنٹی کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اتنے میں سمر اپنے کمرے سے نکل کر سالن کی ایک ڈش لے کر وہاں پہنچ گئی۔ جب وہ میز پر سالن کی ڈش رکھنے لگی تو میں نے شرارت سے پوچھا، کیوں بھابھی جان، آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی؟ وہ ایک دم سے شرما کر سر پر آنچل رکھتے ہوئے اور کسی حد تک اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے حیا سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بھائی جان خدا کے لیے آپ ابھی ایسا مذاق نہ کریں، امی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کی سوتیلی امی یعنی فیروزہ لہراتی بل کھاتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کے لیے بڑے اچھے موڈ میں آئی تھی، مگر سمر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ذرا سی ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ پھر وہ میری موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جلد ہی سنبھل گئی اور کہنے لگی، ہیلو فرحاد، تم نے بڑا انتظار کرایا، حالانکہ ابھی ڈنر کا وقت نہیں ہوا ہے، پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں صبح سے بھوکی تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جن کا مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے آپ بھی بھوک محسوس کر رہی ہیں۔ آئیے کھانا شروع کیجیے۔ آؤ سمر، تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ ہم سب مل کر کھائیں گے، باتیں کریں گے تو کھانے کا لطف دو بالا ہو جائے گا۔ میرے اصرار کرنے پر فیروزہ کو بھی کہنا پڑا، ہاں سمر، جب فرحاد کہہ رہے ہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ ہم سب سینٹر ٹیبل کے اطراف بیٹھ کر کھانے لگے۔ فیروزہ میرے ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنے قریب آ گئی تھی کہ قربت بھی اسے دوری محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس بوڑھی محبوبہ کا بس چلتا تو وہ میری گود میں آ کر بیٹھ جاتی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ دوسروں کی موجودگی کا احساس کر رہی تھی۔ سعید احمد نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کی موجودگی میں ہم باتیں نہیں کر سکیں گے۔ کھانے کے دوران میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں سعید احمد سے سوچ کے ذریعے گفتگو کروں، مگر فیروزہ کی زبان تھی کہ پھسلتی ہی جا رہی تھی، رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ لقمے بھی چبا رہی تھی اور بولتی بھی جا رہی تھی، ایسی باتیں کرتی جا رہی تھی جس سے اس کی اپنی شخصیت پر روشنی پڑتی تھی۔ روشنی کیا پڑتی تھی؟ وہ خود ہی جوانی کی رنگ برنگی روشنیاں اپنے اوپر ڈال رہی تھی اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نوجوان اور پرکشش بنانے کے لیے بالکل کم عمر چھوکریوں کی طرح باتیں کیے جا رہی تھی۔ سمر کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا بے حد لذیذ تھا، مگر اس لذت میں فیروزہ نے تلخیاں پیدا کر دی تھی۔ غلطی میری ہی تھی کہ پہلی ہی ملاقات میں اس سے عشق کر بیٹھا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، مجبوری تھی۔ عشق بڑے ہی کڑے مرحلوں سے گزر رہا تھا اور مجھے ان مراحل سے گزرنا ہی تھا۔ اللہ اللہ کر کے کھانا ختم ہوا، کافی کا دور چلا۔ پھر کافی پینے کے بعد میں نے خواہ خواہ جمائی لیتے ہوئے کہا، سید صاحب، آپ نے مجھے اچھی طرح سونے نہیں دیا، اتنی جلدی نیند سے بیدار کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ فیروزہ نے حیرت سے چیخ کر کہا، کمال کرتے ہو فرحاد، اس وقت 5:30 بجے ہیں، شام کا سہانا وقت ہے، باہر اتنا خوبصورت ماحول ہے، ایسی ڈوبی ہوئی شام میں کمرے کی چاردیواری میں قید رہنا بہت بڑی حماقت ہے۔ میں تمہیں سونے نہیں دوں گی، چلو ابھی ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ تو سچ مچ گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ میرا لباس دیکھ رہی ہیں؟ میں نے سعید صاحب کا کرتا اور پجامہ پہنا ہوا ہے، میرے پاس جو لباس تھا وہ باتھ روم میں پڑا ہوا ہے۔ گھر سے باہر آپ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے ایک اچھے لباس کی ضرورت ہے اور وہ میرے پاس نہیں۔ میری بات سنتے ہی فیروزہ نے فوراً ہی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، تم تو غیروں کی طرح بات کرتے ہو، میرے ہوتے ہوئے بھی کیا تمہیں لباس کی کمی ہوگی؟ کیا تم اپنا لباس مجھے پہننے کے لیے دو گی؟ یہ بات میں نے اتنی معصومیت سے پوچھی کہ سب ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی، نہیں، تم ابھی ایک شال لپیٹ کر میرے ساتھ کسی دکان پر چلو، میں تمہارے آگے ملبوسات کے ڈھیر لگا دوں گی، چلو اب آؤ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ کہتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئے، مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ میں نے سعید احمد سے کہا،
سید صاحب میں فیروزہ کے ساتھ جا رہا ہوں، کیا آپ لوگ بھی ساتھ چلیں گے؟ فیروزہ نے جلدی سے کہا، انہیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، پھر تفریح کا پروگرام بنائیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے ساتھ تنہا جانا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے فیروزہ سے چپ کر سعید صاحب کو آنکھ ماری، پھر پلٹ کر فیروزہ کے ساتھ چلتے ہوئے کاٹیج سے باہر آ گیا۔ کار میں بیٹھتے وقت اس نے مجھے شال لپیٹنے کے لیے کہا کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ میں نے کار کے شیشے چڑھاتے ہوئے کہا، بس یوں ہی ٹھیک ہے، شیشے چڑھا دیے ہیں، اب اتنی سردی نہیں رہے گی، ہم کسی قریبی دکان سے ہی کپڑا خرید لائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے کار سٹارٹ کی اور مال روڈ کی طرف جانے لگا۔ اس وقت میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، لیکن میرے پاس والی سیٹ پر موٹی اسامی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دولت حاصل کرنے کے سلسلے میں ایسی موٹی مرغیوں کو ضرور حلال کرتا ہوں۔ میں نے بظاہر شرمندگی سے کہا، فیروزہ میرا یہاں اچانک ہی آنا ہوا، بینک سے پیسے لانے کا وقت نہ ملا۔ اس نے مجھے اپنی بات پوری نہیں کرنے دی، فوراً ہی بولی، تمہارے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے؟ کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں میں نے سنا ہے شیخ برکت علی صاحب کروڑ پتی ہیں، ان کی بیگم ہو تو ظاہر ہے کہ تمہارے پاس پیسوں کی کیا کمی ہوگی، لیکن مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ پھر بھی سوچو نا کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ وہ خالص عشقانہ لہجے میں بولی، ہاں پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے تمہیں جانتی ہوں اور صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اب یہ انتظار ختم ہو گیا ہے۔ فرحاد وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی اس نے اسٹیئرنگ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بڑی محبت سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا پرانا اور پوسیدہ ہاتھ ایسا پلپلا ساتھ جیسے میرے ہاتھ پر ایک مینڈک آ کر بیٹھ گیا ہو، مگر مجبوراً میں نے اس مینڈکی کو برداشت کیا جسے عشق کا کام ہو رہا تھا۔ اس وقت میری جیب بھی خالی تھی اور مجھے آئندہ کے لیے کہیں سے دولت حاصل کرنی تھی، اسی لیے میں نے اسے بڑی سعادت مندی سے برداشت کیا، بلکہ اس کی تعریف کرنے کے لیے اور اسے نوجوان لڑکیوں سے بھی نوجوان ثابت کرنے کے لیے کہنے لگا، یہ سمر کیا شادی شدہ ہے؟ چہرے سے تو بڑی عمر والی لگتی ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی، پھر ذرا سا منہ بناتی ہوئی بولی، بہت ہی بے حیا لڑکی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لڑکوں سے دوستی کرتی رہتی ہے، اسی لیے منہ پر پھٹکار رہتی ہے، تم نے خود ہی دیکھ لیا، وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی نظر آ رہی ہے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سکی بہنیں ہیں، آپ چھوٹی بہن ہیں اور وہ بڑی بہن ہے، تم ماں بیٹی نہیں لگتی، لیکن میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، جب تک وہ تمہارے قریب یا آس پاس رہے گی لوگ تو یہی کہیں گے نہ کہ وہ بیٹی ہے اور تم ماں ہو، اور جب ماں کا لفظ آتا ہے تو تصور میں ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے۔ دیکھو برا نہ ماننا، میں تمہارے حسن اور جوانی سے متاثر ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمہیں سمر کے قریب نہیں رہنا چاہیے، کہ تم کسی طرح سمر کو اپنے سے دور کر دو تاکہ خواہ مخواہ یہ ماں بیٹی کا رشتہ نہ رہے۔ مجھے تو وہ بری طرح کھٹکتی ہے۔ دیکھو میں پہلی ملاقات میں تمہاری بیٹی سے متعلق ایسی بات کہہ رہا ہوں، تم برا تو نہیں مان رہی ہو؟ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں، تم تو بڑی سچی اور کھری باتیں کرتے ہو، تم وہی کہہ رہے ہو جو میں محسوس کرتی ہوں۔ بائی گاڈ، تمہیں دیکھتے ہی میں نے محسوس کیا تھا کہ بڑی مدت کے بعد مجھے کوئی میرا ہم مزاج مل رہا ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ مجھے کس طرح کھٹکتی رہتی ہے۔ تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ میری عمر کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، لوگ تو مجھے اس کی ماں کہیں گے، تو یہ کیسی غلط سی بات ہے، وہ کم وقت مرتی بھی نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے کوسنے سے تو وہ مرے گی نہیں، مارنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں تم کیسی ہو، تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ میں تمہارے کسی دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے خوش ہو کر میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا،
ذرا اور کھسک کر قریب آ گئی اور بڑے ہی رازدارانہ لہجے میں کہنے لگی، محبت کا جادو اسی طرح سر چڑھ کر بولتا ہے۔ بس میں نے سمجھ لیا کہ واقعی تم مجھے سچے دل سے چاہتے ہو۔ پہلی ملاقات میں اتنی سچی اور کھری باتیں کوئی نہیں کرتا جیسی کہ تم کر رہے ہو۔ میں کیا بتاؤں فرحاد، میں اس کمبخت صبر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اب میں اس کے باپ سے ناطا تو نہیں توڑ سکتی۔ اس سے ناطے توڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کروڑوں کی جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کیا یہ دانش مندی ہوگی؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ کروڑوں کی جائیداد محض ایک لڑکی کی وجہ سے چھوڑ دینا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ تم کسی طرح اسے اپنی زندگی سے دور کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے گہرے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ کیسے دور کروں؟ جیسے بھی ہو سکے۔ راستے میں اگر کوئی کانٹا ہو تو اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دینا چاہیے، اس طرح پھینکنا چاہیے کہ وہ پھر راستے میں نہ آ سکے، ورنہ اپنا ہی پاؤں زخمی ہوتا ہے۔ او فرحاد، تم کتنی اچھی باتیں کرتے ہو اور کتنی گہری باتیں کرتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتی ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مائی سویٹ فروزہ، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میں تم سے اپنی کوئی بات نہیں چھپا سکتا۔ شاید یہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں ماضی میں مجرمانہ زندگی گزار چکا ہوں۔ میرے ہاتھوں 2 قتل ہو چکے ہیں۔ تم کہو گی تو میں تمہاری خاطر اسے بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ وہ حیرانی اور خوشی سے میرا منہ تکنے لگی، پھر وہ کپاتی ہوئی آواز میں مجھے بولی، میں جانتی ہوں کہ تم میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میرا یہ خیال غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے، مگر فرحاد، میں تمہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنے دوں گی جس سے تم قانون کی گرفت میں آ جاؤ۔ تم میرے لیے ایک انمول ہیرا ہو۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی۔ میں خود ہی اسے راستے سے ہٹا دوں گی۔ میں نے خالص ایک عاشق جیسے انداز میں کہا، نہیں فیروزہ، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسی حرکت کرو جس سے قانون کی گرفت میں آ جاؤ۔ تم بھی میرے لیے ایک نایاب ہیرا ہو۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں گنوانا چاہتا۔ میں اتنی نادان نہیں ہوں فرحاد کہ قانون کی گرفت میں آ جاؤں۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ میں نے ہی سمر کے باپ کو پاگل بنا کر پاگل خانے بھیج دیا ہے۔ اب میں سمر کو بھی پاگل بنا دینا چاہتی ہوں۔ اس کے باپ کو پاگل خانے گئے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کی بیٹی بھی پاگل ہو جائے گی تو کچھ لوگ مجھ پر شک ضرور کریں گے، لیکن یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اس کا باپ پاگل تھا۔ یہ پاگل پن بیٹی کو ورثے میں ملا ہے۔ وہ بھی ایک خاص عمر کو پہنچ کر پاگل ہو گئی ہے۔ اگر دنیا نہ سمجھے تب بھی یہ کون ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے اسے پاگل بنایا ہے؟ ہاں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ تم واقعی پاگل بنانا جانتی ہو۔ دیکھو نا، میں کس طرح تمہارے لیے پاگل بن رہا ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ ہنسنے لگی، پھر ہنستے ہوئے بولی، یہ پاگل پن تو بہت ہی خوبصورت ہے، مگر میں دشمنوں کو اس طرح پاگل بناتی ہوں کہ انہیں دیکھ کر دوسرے دشمن عبرت حاصل کرتے ہیں، مگر تم کس طرح پاگل بناتی ہو؟ میرے پاس ایک دوا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے بڑی خوش آمدید کرنے کے بعد بڑی مشکل سے اسے حاصل کیا ہے۔ اس دوا کا نام 2 فرنیل ہے۔ اس کی 2 گولیاں پیس کر اور دودھ میں ملا کر پلا دی جائے تو پینے والے کا دماغ فوراً گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر تو یہ بڑے کام کی دوا ہے۔ تمہاری دریافت کا جواب نہیں ہے۔ اس طرح تو دشمنوں کو ہلاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، صرف انہیں پاگل بنا کر ہی کام نکالا جا سکتا ہے۔ ہاں، اچانک ایک ڈاکٹر سے میرے تعلقات ہو گئے تھے۔ میں نے، وہ کہتے کہتے ایک دم سے محتاط ہو گئی۔ وہ باتوں کی دھن میں کسی ڈاکٹر سے اپنے تعلقات کا ذکر کرنے والی تھی، پھر جلد ہی سنبھل کر بولی، تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان منہ بولی رشتہ داری تھی۔
وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں بہت کامسن ہوں اور بوڑھے برکت علی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں۔ وہ ڈاکٹر بھی بوڑھے تھے، میں انہیں انکل کہا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئی تو اس کا دماغ سوچنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی زبان پھسلتے پھسلتے رہ گئی۔ اگر ڈاکٹر سے اس کے تلقات کی نوعیت واضح ہو جاتی تو پتہ نہیں میں اس کے وائرنٹ کی حیثیت سے اس کا متعلق کیا سوچتا۔ وہ مجھ سے چھپ کر سوچ رہی تھی اور میں اس سے چھپ کر سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا وہ دوا اب بھی تمہارے پاس ہے؟ ہاں، میں اس کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرتی ہوں۔ میں نے اسے اپنی الماری میں لاک کر کے رکھا ہے، یہاں مریض آتے وقت اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ میرا خیال تھا کہ میں اس دوا کو دودھ میں یا کسی کھانے کی چیز میں ملا کر سمر کو کھلا سکوں گی، مگر یہاں پہنچ کر جس دن میں نے یہ پروگرام بنایا، اس دن اتفاق سے سعید احمد یہاں آ گیا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ اس کی موجودگی میں اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں گی تو پکڑی جاؤں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم میرے یار سے ڈر رہی ہو، وہ تو یاروں کا یار ہے۔ میں نے تو اسی کے دوستی کے سائے میں 2 قتل کیے ہیں۔ اس نے مجھے قانون کی گرفت سے صاف بچا لیا تھا۔ فیروزہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، میں نے کئی بار سوچا کہ سعید کو اپنے اعتماد میں لے لوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ سمر میں دلچسپی لے رہا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے چھپ چھپ کر اشارے سے باتیں کرتا ہے، مگر ہم عورتوں سے ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ ایسی صورت میں تم ہی بتاؤ کہ میں اس کی موجودگی میں سمر کے خلاف کوئی سازش کیسے کر سکتی ہوں؟ تم مرد کی کمزوریوں کو نہیں سمجھتی ہو۔ اگر وہ سمر میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں سعید احمد کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ عاشق مزاج ضرور ہے، لیکن بیوی کے نام پر ایک روگ نہیں پالنا چاہتا۔ تم اسے ذرا ڈھیل دو تاکہ وہ سمر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ 2-4 راتیں گزارنے کے بعد ہی اس کا دل بھر جائے گا اور وہ خود ہی اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ ایسے وقت پر میں اسے وہ ذہن کو مفلوج کر دینے والی دوا لے جا کر دوں گا اور اسے مشورہ دوں گا کہ وہ سمر کو پاگل بنا کر اس سے پیچھا چھڑا لے۔ وہ مارے خوشی کے لرزتے ہوئے بولی، کیا وہ تمہارا مشورہ مان لے گا؟ اس کا تو باپ بھی مانے گا۔ تم نہیں جانتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کتنے گہرے رازدار ہیں۔ تم وہ دعا مجھے دو اور یہ نیک کام مجھ پر چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ کہ اسے سمر کے ساتھ آزادی سے ملنے کا موقع دو۔ اس طرح ہم دونوں کا بھی فائدہ ہے۔ اگر وہ دونوں اپنے آپ میں مگن رہیں گے تو ہماری تنہائی میں مداخلت کرنے نہیں آئیں گے۔ وہ شرماتی ہوئی بوڑھی اداؤں سے بولی، تم بڑے وہ ہو، اپنے مطلب کی بات پہلے سوچتے ہو، مگر اس میں شبہ نہیں کہ تم زبردست پلاننگ کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں کاٹیج میں پہنچ کر دوا کی وہ شیشی تمہیں دے دوں گی۔ مار روڈ کی ایک دکان پر پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی۔ وہاں سے وہ میرے لیے ڈھیر سارے کپڑے خریدنا چاہتی تھی، مگر میں نے صرف 2 ریڈی میڈ سوٹ پسند کیے۔ وہ مجھے نقد رقم بھی دینا چاہتی تھی، لیکن میں نے انکار کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کی دولت سے نہیں بلکہ حسن و شباب سے متاثر ہو کر اس کے قریب آ رہا ہوں۔ میں اس کے ایک پیسے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں خود اتنا دولت مند ہوں کہ پیسوں کو اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ وہ سچ مجھ سے متاثر ہوتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد جب ہم کاٹیج واپس جانے لگے تو اس وقت میں نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ وہ کار کی تنہائی سے فائدہ اٹھا کر میرے بازوؤں میں آنا چاہتی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے بڑی الجھن میں پڑ گیا کہ اس قدر باسی کھانے کو کس طرح منہ لگاؤں۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے سوچ کے ذریعے سعید احمد سے کہا، سعید صاحب مجھے بوڑھی محبوبہ سے بچائیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ ہاں، پھنسنے والا ہوں، اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں، اس لیے فیروزہ بڑے صبر سے میرے بازو تھامے بیٹھی ہوئی ہے، مگر سوچ رہی ہے کہ کاٹیج کے سامنے میں جیسے ہی کار روکوں گا وہ گلے کا ہار بن جائے گی۔ اب کاٹیج قریب آ رہا ہے،
लिहाजा आप फौरन ही काटेज से बाहर आ जाएं ताकि वो आपकी मौजूदगी में अपनी सोच पर अमल न कर सके। सईद अहमद ने हंसते हुए यकीन दिलाया कि वो बाहर आ रहे हैं। जब मैंने काटेज के सामने पहुंचकर कार रोकी तो वहां सईद अहमद को देखते ही फिरोजा फीकी पड़ गई और बड़ी नागवारी से मुंह बनाकर बोली, ये कमबख्त बाहर सर्दी में क्यों खड़ा हुआ है? मैंने इसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा, सईद साहब शायद मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम अभी कार से उतरने के बाद काटेज में जाकर इनसे लगावट की बातें करो और इन्हें समर से मिलने की खुली आज़ादी दो। जब वो दोनों एक कमरे में जाएंगे तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। वो एक ठंडी सांस लेकर बोली, अच्छी बात है, मगर तुम भूल ना जाना कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने दिल पर हाथ रख कर कहा, भला तुम भी कोई बुलाई जाने वाली चीज हो? वो खुश होकर कार से उतर गई और मेरे मशवरे के मुताबिक सईद अहमद के पास जाकर बोली, सईद मेरे साथ आओ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैंने सोच के जरिए कहा, फिरोजा के साथ चले जाइए, वो तुम्हारे लिए समर से मिलने के रास्ते हमवार। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते बस यही गुजारिश करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आइंदा भी आपको कहानी की बकिया के साथ बआसानी मिलती रहे।